बाबा महमूद अली। آپ کیا کہیں گے ان کی جانب سے پاکستان پہ الزامات لگائے گئے ہیں اور جو پاکستان کے خلاف اقدامات کیے گئے ہیں ان کی حکومت کی جانب سے، اس پہ کیا کہیں گے؟ اچھا، یہ تو آج سبجیکٹ میں شامل نہیں تھا، لیکن آپ نے کوشچن کیا تو میں کوشچن کا جواب دوں گا، اور کوئی بھی کوشچن آپ سخت سے سخت کوشچن مجھ پہ کر سکتے ہیں، میں جواب دوں گا انشاءاللہ۔ پہلے میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں، یہ واقعہ ہوا ہے، اس میں پاکستان کے اوپر الزام جو لگایا گیا ہے یہ غلط ہے۔ میں انڈیا کو ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کے تھرو، اس میڈیا کے تھرو پروب ان کریں، اگر اس کی انکوائری میں کوئی ہمارا انوالو ہوا تو آپ کے سامنے میں پریس کانفرنس کروں گا کہ وہ چاہے کسی ملٹری کا بندہ ہو چاہے کوئی سویلین ہو، میں پریس کانفرنس کروں گا کہ اس کو سزا ملنی چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر ایسے بے گناہ لوگوں کو مارا جانے لگا، اگر ایسے سیر سپاٹے کی جگہوں پہ، اگر ایسے پکنک پوائنٹس کو نشانہ بنایا گیا، اگر ایسے بسوں کو جو لوگ گھر سے باہر پکنک کے لیے جا رہے ہیں نشانہ بنائے گا، تو ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور یہ غلط ہے۔ میں جو فوت ہوئے ہیں میری سمپتیز ان کے ساتھ ہیں، اور دنیا میں کہیں بھی ہوتی ہو اور میں اس کے خلاف ہوں۔ اور وجہ دیکھیں، ہمارے آج دیکھیں، میں ایک اور آپ کے کوشچن میں ایک اور تھوڑا سا اضافہ کروں، آج پوری دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے یہ جذباتیت ہمیں کہاں سے کہاں لے جائے گی، کھڈے میں پھینک دے گی۔ یاد رکھیں، میں جذباتی بندہ نہیں ہوں، میں دور اندیش ہوں۔ یہ جذباتیت ہمیں کہاں سے کہاں لے جائے گی؟ ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ایک غلط کام کو کنڈیم کرنا چاہیے، اور ایک اچھائی کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے، چاہے ہمارا وہ ملک ہے چاہے وہ ملک ہے۔ بلکہ میں آپ کے وساطت سے انڈیا کے سامنے، انڈیا کے پاس میں اپنی دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہوں۔ I extend my hands of friendship with India. Let's come, let's sit together, let's solve these issues. کوئی بھی ایشو بڑا نہیں ہوتا۔ میں آپ کی وساطت کے تھرو امریکہ اور یورپ کو میں ایکسٹینڈ کرتا ہوں۔ I extend my hands of friendship to America, to Europe. Let's come along. Let's don't blame us. ہمارے ساتھ بیٹھو۔ آپ کے ساتھ کوئی اور نہیں بیٹھتا، میں بیٹھنے کو تیار ہوں۔ میں بھی پاکستانی ہوں، میرے ساتھ آپ جیسے لوگ ہوں، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں۔ ہم اپنے اس کو کنونس کریں گے، نہیں تو ان کو ریجیکٹ کریں گے، ان کو ان عہدوں سے ہٹا دیں گے۔ نیکسٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک کے مختلف حصوں سے، اسپیشلی لاہور سے آئے ہوئے صحافی حضرات اور ملک کے ریناؤنڈ چینلز کے اینکرز حضرات، السلام علیکم۔ میں آپ کا نہایت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا میں آپ کے سامنے ایک دو برننگ ایشوز پہ بات کروں اور آپ کے سامنے حقائق پیش کروں۔ اس کے بعد آنسر کوشچن کا سیشن ہوگا۔ آپ مجھ سے کوئی بھی سخت سے سخت سوال پوچھ سکتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، 9 مئی کو کچھ ایسے واقعات ہوئے جس میں اس ملک کے یکجہتی کو، اس ملک کے انٹیگریٹی کو چیلنج کر دیا گیا، اور کچھ نابلد لوگوں نے، ناہنجار لوگوں نے اس ملک کے املاک کو نقصان پہنچایا۔ سیاسی جدوجہد کے ہم حق میں ہیں، میں خود ایک سیاسی پارٹی کا سربراہ ہوں، لیکن املاک کو نقصان پہنچانا یا عوام کو نقصان پہنچانا، عوام کے عزت نفس کو نقصان پہنچانا، یہ ملک کے مفاد میں نہیں تھا، یہ ملک کے انٹیگریٹی کے مفاد میں نہیں تھا۔ خوش قسمتی یہ بھی ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے بھی اس کو کنڈیم کیا، اور پی ٹی آئی کے سمجھدار لوگوں نے بھی اس ایکٹ کو کنڈیم کیا، اور یہ مطالبہ کیا
کہ جو عناصر اس میں انوالو ہیں، یعنی ایک ایسا پروفیشن، ایک ایسی کوشش تھی جس میں پروٹیسٹ کرنا تھا، لیکن کچھ عناصر اس میں ایسے شامل ہو گئے جنہوں نے اس کو ہائی جیک کیا اور کافی نقصان پہنچایا، یہاں تک کہ شہداء، وہ شہداء جنہوں نے اپنی جان آفرین کے حوالے کی اس قوم کے لیے، وہ مانومنٹس، وہ یادگاریں، ان کو توڑ بھی دیا اور جلا بھی دیا۔ ہم حکومت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس میں جو انوالو تھے، چاہے کوئی سویلین ہو چاہے کوئی فوجی ہو، اس کو قرار کی سزا ملنی چاہیے۔ اگر بر وقت وہ سزا ملتی تو 24 اور 26 نومبر کے واقعات بھی نہ ہوتے۔ لہٰذا میں گورنمنٹ سے یہ پرزور اپیل کرتا ہوں کہ اس مسئلے کو ایک انجام تک پہنچا دے، اور جو اس میں انوالو ہوا اس کو قرار کی سزا مل جائے، تاکہ ہمارے خوبصورت ملک اور اس کی یکجہتی برقرار رہے۔ میرا دوسرا پوائنٹ، ملک میں پھیلی ہوئی انارکی، ملک میں پھیلی ہوئی کرپشن، اور اس پہ مختلف اداروں کے آنکھیں بند کرنے پہ ہے۔ ایک طرف کے پی میں ہماری بہادر افواج طالبان کے خلاف لڑ رہی ہے، اور بے شمار شہادتیں ہوئی۔ پاکستان کا ایسا کوئی شہر نہیں آیا جس میں ایک شہید کی لاش نہ آئی ہو، ایسا قبرستان نہیں ہے جس میں کوئی شہید دفن نہ ہوا ہو۔ پہلے کانسیپٹ یہ تھا کہ یہ صرف کے پی اور بلوچستان میں ہو رہا ہے، لیکن نہیں، ہمارے دوسرے 2 صوبے بھی انڈائریکٹلی انوالو ہیں۔ ہمارا جی بی اور کشمیر بھی انڈائریکٹلی انوالو ہے کہ وہاں پہ شہادتیں آ رہی ہیں، جگر گوشے لوگوں کے شہید ہو رہے ہیں۔ اپنے جگر گوشے کو دفن کرنا، میں خود ایک شہید کا باپ ہوں، اپنے بیٹے کو دفنانا، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں بلوچستان کا مسئلہ میں ہلکا سا ٹچ کروں گا۔ 2 قسم کے مسائل بلوچستان میں ہیں۔ ایک بی ایل اے کا وہ نوجوان جو محروم ہے، جو اپنے آپ کو محروم کہلاتا ہے، حالانکہ ان کے دماغ میں یہ چیز ٹھونسی گئی ہے فارن ایجنٹس نے، اور ہمارے ملک کے جو خیر خواہ نہیں ہیں، جو بدخواہ ہیں، کہ بھائی وہ ڈپرائیو صوبہ ہے، یہ بھول جاتے ہوئے کہ بھائی وہاں کے ڈیولپمنٹل فنڈ آئین کے مطابق اس کے سردار کو ملتے ہیں، اس کے نواب کو ملتے ہیں، جو کچھ یا تو خرچ کر لیتا ہے یا سارے کا سارا جیب میں ڈال لیتا ہے۔ دوسرا بی ایل اے کا وہ ناسمجھ انسان جس کو فارن فنڈنگ ہوئی ہے، پیور فارن فنڈنگ، اور وہ سی پیک کے خلاف ہے، اور اس فارن فنڈنگ کے اوپر سی پیک جو پاکستان کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اس کے خلاف برسر پیکار ہے، اور ہمارے افواج کی اور ہمارے جوانوں کی، ہمارے سویلین کی لاشیں گری ہیں۔ حالت یہاں تک پہنچی ہے کہ پنجاب جو گلدستہ ہے، جس میں لاہور پاکستان کا دل ہے، جو پورے پاکستان کو فیڈ کر رہا ہے، اس صوبے کے غریب عوام کو، غریب محنت کش کو اتارا جاتا ہے اور اس کو شہید کر دیا جاتا ہے، جس کو میں نہ صرف کنڈیم کرتا ہوں بلکہ میں مطالبہ کرتا ہوں عوام سے کہ عوام بھی ایک ہو جائے، اپنی فوج کے شانہ بشانہ، اپنی فوج کے بیگ پہ رہے، صرف اور صرف اس ملک کی انٹیگریٹی کے لیے، اس عوام کی حفاظت کے لیے۔ لیکن اس کی دیکھا دیکھی آپ دیکھیں کہ اتنی شہادتوں کے باوجود ملک کی 3 ادارے کرپشن میں انوالو ہیں اور بہت بری طرح انوالو ہیں۔ پولیس کو آپ لے لیں، جوڈیشری کو آپ لے لیں، آپ پٹواری کو لے لیں، اور آپ اس سے ایسوسیٹڈ وہ سیاستدان، میں سب کے نہیں، سیاستدان ہم بھی ہیں، لیکن وہ سیاستدان جو ان کے پیچھے ہے، جو ان کے مسائل کو حل کرنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے، کیونکہ یہیں سے اس کو بتا مل رہا ہے، یہی اس کی سروائیول کا رکھ ہے، یہی اس کی فوڈ باسکٹ ہے۔ ہمیں افسوس اس پہ ہو رہا ہے۔ آج
آپ کے بچے کیا محفوظ ہیں؟ آج ایک چوری ہوتی ہے تو پولیس والا چور کو یا تو پکڑ لیتا ہے یا نہیں پکڑنا چاہتا، لیکن اس بہانے اس چور کے ڈیٹا میں سے ساری فون نمبر اپنے پاس رکھ کے ایک کورنگ کرتا ہے، بلیک میل کرتا ہے۔ اس میں آپ کا بچہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں میرا بچہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں عام عوام کا بچہ بھی ہو سکتا ہے، اور جب تک اسے لاکھ سوا لاکھ روپے نہ لے اس کو نہیں چھوڑتا۔ کون ٹھیک کرے گا اسے؟ کون آئے گا؟ کیا ہم دعاؤں سے؟ ہمارا مولوی صاحب ہمیں کہتا کہ دعا پڑھو، دعاؤں سے کام نہیں ہوگا۔ کیا ہمارے رسول نے کبھی دعاؤں سے کام لیا؟ کیا جنگ بدر میں جب وہ محبوب خدا بھی تھے، آخری پیغمبر بھی تھے، اس نے اللہ پہ چھوڑ دیا؟ وہ گئے بدر کے میدان میں، اس نے اونچی جگہ پہ قبضہ کیا، اس نے ریتلی زمین پہ قبضہ کیا، اس نے چشموں پہ قبضہ کیا، اور پھر فرشتے مدد کو آئے اور 1000 کے لشکر کو شکست دی۔ ہم اگر اپاہج ہو کے بیٹھے رہیں گے کبھی بھی یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ قتل اگر کہیں ہو جاتا ہے تو پولیس والا کیا کرتا ہے؟ آپ ایس پی سے نیچے کے لیں گے، ایس پیوں میں بھی مسائل ہیں، لیکن اس کی نیچے کے رینک کے جتنے بھی سارے لوگ ہیں ان میں شاید 1 اور ٹھیک ہوں گے۔ وہ آپ کو بلاتا ہے، آپ کے بچے کا اگر نمبر اس کے پاس ہے اس کو بلاتا ہے اور آپ کو کہتا ہے بھائی مجھے 10 لاکھ روپے دو گے؟ نہیں تو میں آپ کو چارج کروں گا۔ کون ٹھیک کرے گا اس کو؟ ایک طرف شہادتیں، ایک طرف مارا ماری، ایک طرف سویلین فوج مر رہی ہے، شہید ہو رہی ہے، دوسری طرف آپ کا یہ کھیل جاری ہے۔ پٹواری کو آپ دیکھیں، میں اور آپ فرد کے لیے جاتے ہیں، فرد کے لیے ہزاروں اور لاکھوں تک کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے۔ میں لوگوں سے ملا ہوں، آج جو میں یہاں بیٹھا ہوں میں اس اتھارٹی پہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں لوگوں سے ملا ہوں۔ میں ججوں کے بارے میں اگر بات کروں تو میں ججوں سے ملا ہوں، میرے یار کی جگہ پہ میں ججوں سے ملا ہوں، میں ایک چیف جسٹس کو ملا ہوں، پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ایکس کو میرا دوست اس سے ملا ہوں، میں ڈی آئی جیز اور آئی جی سے ملا ہوں، اور سب نے میری تائید کی ہے کہ یہ جو سسٹم آپ انشاءاللہ شروع کرنے جا رہے ہیں ہم اس میں آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ بغیر اس کے حل نہیں ہے۔ جو بھی آفیشلز ہیں اس کے اوپر سیاسی لوگوں کا ہاتھ ہے، جو بھی کرپٹ لوگ ہیں اس کے پیچھے سیاسی لوگوں کا ہاتھ ہے۔ کیا آپ کا کوئی ایم این اے ایم پی آپ کو اس دلدل سے نکالنے پہ تیار ہے؟ کیا آپ کا جب بچہ پولیس اٹھا لیتی ہے اس کو کوئی بچانے والا ہے؟ کیا کوئی ہے جو آپ کو بتا دے کہ بھئی آپ کا اگر بچہ بے قصور ہے تو آپ نے 1 ٹکا بھی نہیں دینا، بلکہ اس نے سرزنش کرنی ہے، اس کو نوکری سے برخاست کرانا ہے؟ نہیں، آپ کو تو ملتا بھی نہیں، تو کون آئے گا؟ اس سسٹم کو کون ٹھیک کرے گا؟ میں اور آپ۔ اس طرح آپ جج کے پاس جائیں، میں نے کہا میں ججوں سے ملا ہوں، آج لوگ جج کرتے ہیں وکیل نہیں کرتے۔ جج ایک بندے کو بری کرتا ہے، کیا یہ قانون اتنا پیچیدہ ہے؟ میں سائنس پڑھا ہوں، آپ میں سے کافی سارے سائنس پڑھے ہوں گے، سائنس مشکل ہوتا تھا، ہم دن رات اسٹڈی کرتے تھے کیونکہ سبجیکٹ مشکل تھا، پری میڈیکل تھا۔ میرے ساتھ جو لا والے تھے، ایف اے بی اے والے، وہ تو مزے کر رہے تھے، لیکن آج اس نے اتنا کمپلیکیٹڈ بنا دیا ہے کہ میری میڈیکل سے، میری انجینئرنگ سے ابھی یہ نہیں چلے گا۔ قانون واضح ہے، میں اور آپ یا ہمارے اور آپ کے آبا و اجداد، والدین، دادا کسی گاؤں سے تعلق ہے۔ آج اگر میں لاہور میں رہ رہا ہوں، میں اسلام آباد میں رہ رہا ہوں، تو میرے پیچھے گاؤں سے ہوں، اور اسی پیچھے میرے دادا ہندوستان کے گاؤں کے ہیں۔ تو آپ کے اور میرے آبا و اجداد پنچایت جانتے ہیں، جرگہ جانتے ہیں، قانون سے وہ واقف ہیں۔ پھر ایک عام سمجھ لے کہ گاؤں کا عام بندہ، میں ان پڑھ نہیں کہوں گا، عام بندہ ایک فیصلہ کر سکتا ہے، یہ جج اس فیصلے میں اپنی منمانی کیسے کر لیتا ہے؟ کون روکے گا؟ اگر ہم نہیں روکیں گے تو آپ کے بچے، میرے عوام کے بچے، میرے بچے، خود میں اس کا شکار ہوں گے۔ اور آج آپ سے ڈیمانڈ لاکھوں میں بھی نہیں کی جاتی، قتل کا کیس ہو، ڈاکے کا کیس ہو، کروڑوں میں ڈیمانڈ کی جاتی ہے۔ کون دے گا؟ کیا ہم اور آپ افورڈ کر سکتے ہیں؟ تو کون کرے گا یہ؟
جب سب سے میری ملاقاتیں ہوئی اور یہ جیوری سسٹم ہم لا رہے ہیں، جیوری سسٹم ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں، اور اس پہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ میں آرمی آفیسر سے ملا، میں وکلاء سے ملا، میں ججوں سے ملا، میں پولیس آفیشل سے ملا، میں پروفیسر، ڈاکٹروں اور انجینئروں سے ملا، سب نے اس کی تعریف اور تائید کی ہے، اور یہ صرف ہم اپنے ملک میں جاری نہیں کرنا چاہتے، یہ یورپ میں آلریڈی پریویل کر رہا ہے۔ ہم ہر یونین کونسل میں 15 بندوں کی 14 15 کی جیوری بنا رہے ہیں، جس میں کمپوزٹ ترتیب ہم بنا رہے ہیں۔ میں فاٹا میں تھا تو فاٹا میں مجھے ایک کام سونپا گیا کہ میں منگل باغ اور طالبان سے مذاکرات کروں۔ ان کا ڈیمانڈ ہوتا تھا کہ جی ہمیں اسلامی نظام چاہیے، اسلامی نظام سے کم پہ ہم بات نہیں کریں گے۔ کرتے کرتے رفتہ رفتہ میں ان کو اس چیز پہ کنونس کر چکا تھا، 2007 کی بات ہے، لیکن مشرف صاحب نے پھر ہماری بات نہیں مانی، ہم پیچھے ہٹے، وہ فوج نے ایکشن کر دیا۔ وہ فوج کا ایکشن نہیں تھا، یاد رکھیں، فوج کو ہمارے مشرف جیسے لوگوں نے بدنام کر دیا ہے، فوج کو ہمارے 2-3 کے میں اور کیا نام لے انہوں نے بدنام کر دیا، پاشا ٹائپ لوگوں نے بدنام کر دیا ہے۔ خود تو ٹھیک ٹھاک کرپشن کی ہے، میں ببانگ کے دوہر کہہ رہا ہوں، کرپشن کی ہے، لیجیٹیمیٹ گورنمنٹس کو گھر بھیجا ہے، جمہوریت کو بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے، لیکن جب بات بناوٹ کی آئی ہے تو اس کو انہوں نے بناوٹ نہیں کی، انہوں نے بگاڑ دیا ہے۔ ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے ان کو ایک ترتیب پہ لے آئے تھے کہ یار آؤ میرٹ اور انصاف کی طرف جاتے ہیں، رول آف لا کی طرف جاتے ہیں، یہی اسلام ہے۔ آپ اس کو اسلامی نظام کہتے ہو، ایک پڑھا لکھا آپ جیسا اس کو میرٹ اور انصاف کہتا ہے، کچھ اور میرا یار دوست جو چائنا سے متاثر اس کو چائنا کا نظام کہتا ہے، جو سعودی عرب کے نظام سے متاثر اس کو سعودی کا نظام کہتا ہے، اور جو یورپ کے نظام سے متاثر ہے یورپ کا نظام کہتا ہے، اور سب تقریباً ایک چیزیں ہیں، حقوق العباد پہ کوئی کمپرومائز نہیں، حقوق اللہ ہر ایک کی مرضی ہے، مندر جائے، مسجد جائے، گردوارہ جائے، اللہ کو خوش کرے، وہ اچھا انسان ہے تو میرا دوست ہے، میرے سر کا تاج ہے۔ لیکن اگر وہ مسلمان ہے، وہ عبداللہ بن ابی ہے، تو مجھ جیسے مسلمان سے نفرت ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے اور ڈیسپیرٹی پھیلانا چاہتا ہے، وہ میرے دشمن ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے لیکن وہ پٹواری ہے، میری جائیداد آپ کی اور آپ کی جائیداد اس کے نام کر کے فساد پھیلا رہا ہے، فسادی ہے، اس کو میر تیمور اور ڈاکٹر اسرار صاحب حربی کافر کہتے تھے۔ میں یہاں وہ فتویٰ نہیں لگانا چاہتا، لیکن وہ سے لوگ حربی کافر کہتے ہیں کہ یہ فسادی ہیں، یہ ہمارے دشمن ہیں۔ اور میں پھر ببانگ دوہر کہتا ہوں، نہ میرا انڈیا دشمن ہے، میں پھر کہتا ہوں، نہ میرا انڈیا دشمن ہے، نہ میرا یورپ دشمن ہے، نہ میرا امریکہ دشمن ہے۔ میرا دشمن ہے تو مجھے گریبان میں جھانکنا چاہیے، میرا دشمن میرے اندر ہے۔ میں نہ رولز کو فالو کر رہا ہوں، نہ میں اسلام کو فالو کر رہا ہوں، نہ میں اپنے ٹریڈیشنز کو فالو کر رہا ہوں، اور میں آدھا تیتر آدھا بٹیر بنا ہوا ہوں، اپنے مفاد کے لیے میں چھلانگ مارتا ہوں۔ کیا کبھی ایک مسلمان سے آپ یہ تصور کر سکتے ہیں؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں، میرے پولیس میں دوست ہیں، میں کہتا ہوں یار چلو رشوت نہیں لینی چاہیے، لیکن اگر آپ چلو کسی کا کام کر کے اس سے کچھ لو تو کم از کم آپ کا ضمیر آپ کو ملامت نہیں کرے گا کہ چلو میں نے یار اس کو کچھ فائدہ پہنچایا، اس کا 10 کروڑ روپے پھنسا ہوا تھا میں نے پہنچایا۔ حالانکہ میں کہتا ہوں نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ ایک حق اس کے ظالم سے لے کے، اس کے دشمن سے لے کے، اس زمین اس پلازے کے مالک کے جو قابض سے لے کے اپنے اس اصل مالک کو محروم کرتے ہو، میں کہتا ہوں یہ تو آپ وہ فساد کر رہے ہو۔ اور میں گورنمنٹ کو یہ ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ بچوں کے ساتھ زانی کسی حق دوسرے کو دے کے دلا کے، یا وہ جج یا وہ پولیس والا اس کے لیے موت کی سزا مقرر کرے، صرف قاتل کو موت نہیں، یہ بھی موت کے قابل ہیں، یہ حربی کافر ہیں، یہ فسادی ہیں۔ کون ٹھیک کرے گا؟ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے ایک میکینزم بنا دیا ہے کہ ہر یونین کونسل میں، آج جو میں اعلان کر رہا ہوں، ہر یونین کونسل تک یہ پیغام آپ کے تھرو پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہر یونین کونسل ہے ہمیں 14-15 لوگ چاہیے۔ کمپوزیشن آپ ڈیسائیڈ کر لیں، کمپوزیشن ہماری فائنل نہیں ہے، کمپوزیشن آپ ڈیسائیڈ کر لیں، لیکن اس میں وہاں کے اس یونین کونسل کے ڈاکٹر انجینئرز، اس کے بچے، اس کے والد یا اس کے بھائی اگر وہ فارغ نہیں ہے، اس میں 5 وہ لوگ جو اسلامی آئیڈیالوجی والے لوگ ہوں،
تاکہ ان کو ہم شامل کریں فیصلہ سازی میں. اس یونین کونسل میں مسئلہ ہے اس میں شامل کریں. وہ پیش امام، وہ چند تبلیغ حضرات، وہ ہمارے سمجھ لیں کہ جماعت اسلامی کے میرے لوگ، وہ میرے لشکر طیبہ کے لوگ، جو وہ اپنے ٹریڈیشنز اور اپنے برسات کے مطابق اس میں شامل ہوں. وہ 5 آپ دیگر بیچ میں چودھری شامل کریں، اس میں کچھ فوجی شامل کریں. فوجی ماشاءاللہ کے پی میں بھی کافی ہیں، کشمیر میں بھی کافی ہیں. وہ ریٹائرڈ یا سرونگ فوجی خود آنا چاہتا ہے، اپنے بھائی کو دینا چاہتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں انشاءاللہ یہ میں یہاں جو بیٹھا ہوں میں ایک ترتیب سے بیٹھا ہوں. اگلے میرے پریس کانفرنس میں آپ کو ریویل ہوگا کہ جس بھی آفیشل، جو بھی کریکٹ آفیشل، چاہے پٹواری ہے، چاہے پولیس والا ہے، چاہے جج ہے، اس کے خلاف ایک مجھے آڈیو ہے، ویڈیو ثبوت اور 2 گواہ قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھے، جو ہمارے قانونی شہادت کی ریکوائرمنٹ ہے. انشاءاللہ وہ بندہ اپنے پوسٹ پہ نہیں رہے گا، وہ جیل میں ہوگا. میں ختم کرنے والا ہوں، مجھے اب تھوڑا سا وہ انشاءاللہ جیل میں ہوگا، وہ بیہائنڈ دی بار ہوگا. کیا ہمارے لوگ وہ بھی نہیں کر سکیں گے؟ میں نہیں کہتا کسی لڑو، میں نہیں کہتا رائفل اٹھاؤ. طالبان تو اسلحہ اٹھا کے اس کے خلاف آ گئے. میں ان کو بتاتا تھا آپ کا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اور ایک ترتیب سے ہم اور آپ تو پھر پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہماری ریچ ہے، ہماری اپروچ ہے اوپر. ہم اور آپ کو کوئی انشاءاللہ بلیک میل نہیں کر سکے گا. ہمیں آپ پرووائڈ کرو اور آپ انشاءاللہ دیکھیں ہم اس کے ساتھ کیا حشر کرتے ہیں. آج کوئی مولوی حضرات آپ مائنڈ نہ کیجیے گا، لیکن یہ ایک ڈائلیما بن گیا ہے. میرے پاس ایسے کیسز آتے ہیں مولوی حضرات جو مسجد کے اندر، اللہ خانہ خدا کے اندر بچے کے ساتھ، بچی کے ساتھ، چھوٹی بچی کے ساتھ زنا کر دیتے ہیں. ناقابل معافی جرم ہے، ناقابل معافی ہے. یہ پھانسی کے قابل بندہ ہے، اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں. لیکن کیس کیوں نہیں جاتے؟ ایک گندا سا پروسیجر ہے، ایک کمپلیکیٹڈ سا پروسیجر ہے، اور آپ اس کو پروو نہیں کر سکتے. لہذا کیا ہے، دڑلے سے ہو رہا ہے. دوسری طرف سے ہمارا ایک مولوی ہمیں ڈرا رہا ہے ابو جہل سے، ہمیں ڈرا رہا ہے نمرود سے. کبھی کسی نے اس کی بات کی ہے؟ او بھائی یہ نمرود آؤ ڈسکس کرو، یہ فرعون ڈسکس کرو. اور میرے ادارے کبھی مجھے انڈیا سے ڈرا رہے ہیں، وہ انڈیا جائے گا، وہ اسرائیل جائے گا، وہ امریکہ جائے گا. یہ سارا فراڈ ہے، بکواس ہے. میرا دشمن اندر ہے جو مجھے کاروبار سے روک رہا ہے، جو مجھے چلنے پھرنے سے روک رہا ہے، جو مجھے زندگی جینے سے روک رہا ہے. ایک اور ہم بات، میں آخری پوائنٹ، ہمارے فوج کے خلاف لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ فوج سب کچھ کھا گیا ہے. ایسی بات نہیں ہے. فوج میں چند لوگ ہیں جو کرپٹ ہیں، جو لالچی ہیں، جو اقتدار کا گریڈ رکھتے ہیں. میں ان کو کنڈیم کرتا ہوں، سرعام کنڈیم کرتا ہوں. ان کے میں سخت خلاف ہوں جنہوں نے لیجیٹمیٹ گورنمنٹس کو ہٹایا اور لیجیٹمیٹ گورنمنٹس کو گھر بھیج دیا. لیکن میرا فوجی کرنل اینڈ بلو، بلکہ بریگیڈ اینڈ بلو، ان کے ساتھ بڑے مسائل ہیں جو عوام کو پتہ نہیں ہے. آج میرے ہر فوجی کا گورنمنٹ کے اوپر قرضہ ہے، اس کا حق ہے. میں نے اپنے ورک کر کے نکالا ہے. ایک جوان کا تقریباً 1.5 کروڑ روپے اس ملک کے اوپر ہے، حق ہے. وجہ اس کو وقت سے پہلے ریٹائر کیا گیا ہے. اس کو انشاءاللہ میں دلا کے رہوں گا. میں آج گورنمنٹ سے کہتا ہوں کہ میرے جوان کا 1.5 کروڑ روپے، میرے این سی او کا تقریباً 2.5 کروڑ روپے، میرے جی سی او کا تقریباً 3.5-4 کروڑ روپے، اور میرے افسر کا 5.5-6 کروڑ روپیہ، یہ میں نے آپ سے لے کے لینا انشاءاللہ. ہم اور آپ نے جتنے بھی ڈپرائیو طبقے ہیں ان کے لیے جدوجہد کرنی ہے، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے، کسی بھی کریڈ سے، کسی بھی کاسٹ سے، کسی بھی ادارے سے تعلق نہ رکھتا ہوں. ہم نے رول آف لا لانا ہے، ہم نے حق کا ساتھ دینا ہے. اس کے ساتھ میں اپنے اس پریس کانفرنس کو ختم کرتا ہوں. آپ کے کوئی کوشچن تو یو آر ویلکم. پاکستان میں ہمیشہ دوستی کا ہاتھ پڑا ہے، اور جو خوشی والا واقعہ ہے یہ اپریل اس طرح لگتا ہے جس طرح کہ وہ ہمارے سامنے جو ٹائمنگ کو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے، اس میں کیمپین نظر آتی ہے کہ ایک واقعہ ہوتا ہے اور واقعہ ہونے کے ٹھیک 1 منٹ کے بعد یا 2 منٹ کے بعد الزام بھی پاکستان میں لگ جاتا ہے، ڈھولن بھی ہو کر بولنا شروع ہو جاتی ہے. یہ
काम करती रही है किया हो। बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन इंटरनेशनल सियासियात में ममालिक हदूद क्रॉस कर जाते हैं, बाज़ औक़ात जो हदूद होते हैं इंसानियत के वो क्रॉस कर जाते हैं, तो इसमें इसके बाकायदा चांसेस हैं। तभी तो मैंने कहा कि भाई इंडिया साहब आप अपनी इंक्वायरी करो, आप इम्पार्शियल इंक्वायरी करो, और जो भी कसूरवार हुआ वो अगर हमारे अंदर रह रहा है तो हम उसको कंडेम करेंगे, हम आपके साथ हैं। और हम कंडेम करते हैं किसी भी इंसानी जान को ज़ाय करने की, चाहे वो हिंदू है मेरा भाई है, सिख है मेरा भाई है, अंग्रेज़ है, ईसाई है मेरा भाई है, हमें उस डिस्क्रिमिनेशन में बिल्कुल नहीं जाना, हमारा इस्लाम हमें सिखाता है। सर ये बताइएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की है, पेपर भी दिए हैं, आप NGO हैं, आप किस हैसियत से आप ये कर रहे हैं, आपका ताल्लुक क्या है? मैं पाकिस्तान की सियासी जमात है अवामी जस्टिस पार्टी, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ और मैंने NA-53 का इलेक्शन भी लड़ा, लेकिन वो फिर हमारे 2-4 दोस्त बीच में आ गए, हमारे एक और कैंडिडेट के आग में मैं फिर बैठ गया, हालांकि मैं NA-53 का इलेक्शन कंटेस्ट कर चुका हूँ, मैं उस प्लेटफॉर्म से हूँ। दोबारा ज़रा बोले आपकी आवाज़। ये भाई ने फ़लस्तीन के बारे में पूछा, मैं डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की तरफ फ़लस्तीन के बारे में भाई ने पूछा, तो फ़लस्तीन का हल अगर से कि मुझे इख्तियार मिले, फ़लस्तीनी और इसराइली मुझे इख्तियार दे दें, मैं हफ्ते के अंदर इसका फ़ैसला कर लूँगा। ये चीज़ गलत तरफ जा रही है, मैं इतना बता दूँ, चूँकि मैं कश्मीर के बारे में क्लियर हूँ कि कश्मीर का मसला कैसे हल करना है। अगर आप वो क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं उसका हल बता दूँगा, मैं आज से 7 साल पहले इसको बता चुका हूँ। राइट, कश्मीर में बैठकर कश्मीर के प्रेसिडेंट और कैबिनेट के सामने मैं उसका हल पेश कर चुका हूँ, एक वायबल हल। ये मामला कॉम्प्लिकेटेड भी है, जज्बाती भी है। बादशाह ने फरमाया था कि जनाब मदरसों में, मसाजिद में और स्कूल में लड़कों के साथ बदफहमियाँ हो रही हैं, बच्चियों के साथ जनाकारी हो रही है, इसके मुतल्लिक़ आप क्या कहते हो? हाँ, ये ओके, ये तो मैंने कवर भी कर दिया। ये एक डायलेमा हमारे मुल्क में और बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? कि मौलवी साहब को दूसरी मौलवी ने कहा है, यार तुम बस अल्लाह से गुनाह से माफ़ी मांग लो। तारिक जमील साहब कहता है बस अल्लाह से माफ़ी मांग लो, माफ़ हो जाएगा। कभी नहीं माफ़ होगा, याद रखें, एक एक ज़र्रे का जवाब देना पड़ेगा। तो ये जो बंदा है दूसरा, उसको किसी जज ने, किसी पुलिस वाले ने, किसी वकील साहब ने कहा है कि मर्द 2-3 पेशियों में मैं आपको हम सज़ा देंगे, सज़ा भी नहीं देंगे, याद रखें, ये सुन ले सारे। उसको उसी कैफियत से 3 दिन गुजारेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। ऐसे खानज़ादा मोहम्मद अली खान मेरा वादा है, बचेगा भी नहीं। वो 3 दिन तक उसी तकलीफ़ से गुजार के मुझे फिर मेरे कलेजे को ठंड आएगी कि जो इस किस्म की हरकत करता है। कोई मेरे बच्चे, मेरे भांजी, मेरी भतीजी के साथ ये हरकत करेगा। सब बच्चे आपके बच्चे हैं, आपके भांजे आपके भतीजे हैं, मत करें इसको, मत छोड़ें ऐसे बंदे को। आप तो जिस पर लेके जा रहे हो तो खाना भी नहीं है। पाकिस्तान में 1973 में एक आइन बना, सजाएं देना उस आइन के तहत है। आप या मैं कैसे किसी को पनिशमेंट दे सकते हैं? पहले तो मैंने यहाँ पे ऐलान किया कि ऐसे सज़ा को या जो किसी हक दूसरे को दिला दे, ऐसे क्या है, ये नाकाबिल माफ़ी जुर्म है, इसको मौत की सज़ा मंजूर कराएंगे। है भी, लेकिन हम मज़ीद इस पर करेंगे, सिंपल करेंगे इसको। एक दूसरा, वो जो ज्यूरी की मैंने बात की है, वो ज्यूरी वो बाख्तियार ज्यूरी होगी। और हमारे कुछ ट्रेडिशन है, हम कुछ मुसलमान भी हैं लेकिन कुछ हमारे ट्रेडिशन है। ऐसे बंदा बेइज्जती के काबिल है। नेक्स्ट पे कभी मैं कोई वाक़या भी सुनाऊंगा इंशाल्लाह। आप अमीर तैमूर की एक बुक पढ़ें। देखिए, जब हम इस्लामी कानून की बात करते हैं ना, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। आपने क्वेश्चन क्या ना मरी जुने ना,
कैसे हो जाती है? एक तो ये कि लोग कुछ इस्लामी निज़ाम से लोग क्या है, एलर्जिक हैं। नाम सुन के थोड़ा सा अजीब लगता है, हालांकि मैंने पहले कहा ये सारा इस्लामी निज़ाम है, मेरिट और इंसाफ का निज़ाम इस्लामी निज़ाम है। दूसरा, इस्लामी निज़ाम में इसको साबित आप नहीं कर सकेंगे। साबित करने का ये मसला है, ये इतना गंभीर है, मुझे और आपको पता है जुर्म हुआ है, साबित कैसे करेंगे? वो फिर हमें तरीके आते हैं, साबित भी कराएंगे, बोलेगा भी और उसकी वो भी होगी। आप 2-3 को एग्जाम्पल बनाएंगे, खुदा की कसम ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, कभी कोई किसी के करीब नहीं जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। थैंक यू जी। सर